अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने पढ़नी है सूरह जासिया की आयत नंबर 12। उन्होंने कुरान समझना छोड़ दिया तो हमने भी समझाना छोड़ दिया। जब उनको ही अपनी आखरत का एहसास नहीं रहा तो हमने भी एहसास दिलाना छोड़ दिया। मैंने कहा कि रास्ते बहुत कठिन हैं, तब से उन्होंने मेरे साथ कनेक्ट होना ही छोड़ दिया। जब ये कहा कि मुझे पुकारो ज़रूरत में, तब से उन्होंने हाथ उठाना ही छोड़ दिया। क्योंकि सूरह जासिया की जो पिछली आयत थी ना, अल्लाह फरमाते हैं इस कुरान के बाद ये कौन सी बात है जिस पर ईमान लाएंगे। तो जब इनके सामने हमारी आयत पढ़ी जाती थी तो ये मुस्तकबिरन तकब्बुर करते थे, गोया ऐसे जैसे सुनना ही ना हो इन आयत को। और जब इनके इल्म में कोई चीज़ आ जाती थी तो ये उसका मजाक हंसी उड़ाते थे। इनके आगे अल्लाह फरमाते हैं जहन्नम है, कुछ नहीं काम आएंगे जो इन्होंने किए, यानी और ना ही अल्लाह के सिवा कोई इनका मददगार बन सकेगा और इनके लिए बहुत बड़ा अजाब होगा। अल्लाह फरमाते हैं लोगो हाजा हुदन, ये कुरान है हिदायत, वल्लज़ीना काफरू, और वो लोग जो इनकार करते हैं रब्बिहिम, अपने रब का, लहुम, उनके लिए अजाब मिन रिज्जिन अलीम, उनके लिए बहुत बुरा दर्दनाक अजाब होगा, ऐसा अजाब के जो कप कपी छोड़ दे। अब आयत नंबर 12 से हमने पढ़ना है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह तो वो ज़ात है, सखर लकुम वल बहरा, जिसने मुसखर कर दिया, ताबे कर दिया, अंडर कर दिया तुम्हारे लिए दरिया को, लितजरी यल फुल्कु, ताकि चलें कश्तियाँ, फ़ी ही, इस पानी, इस दरिया, इस समंदर में, बेअमरी ही, उसके हुक्म से, वाले तब तक वो, ताकि तुम तलाश करो, मिन फजल ही, उसका रोज़ी रोटी, वाला अल्लकुम तशकुरून, और शायद कि तुम शुक्र अदा करो उसका फ़जल, यानी अपने लिए रोज़ी रोटी। अब अल्लाह ताला ने कैसे समंदर मुसख्खर कर दिए, ये यानी उस कानून की तरफ इशारा है जिसके तहत सुई अगर समंदर में डाली जाए तो डूब जाती है, मगर पहाड़ों जैसे बड़े जहाज़ उसके सीने पर इस तरह तैरते हैं गोया किसी हमवार सड़क के ऊपर दौड़ रहे हों। अल्लाह फरमाते हैं इसलिए ये किया, ताबे किया, ताकि तुम इन पर सफ़र करो, यानी ये तुम्हारे अंडर कर दिया, हवा के ज़रिए से ये डूबते नहीं हैं, ताकि ये तुम इसके ज़रिए से अपना नानो नफ़का, रोज़ी रोटी जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए रख दी है, इससे अपनी ज़रूरियात पूरी करो। और आगे अल्लाह फरमाते हैं आयत नंबर 13 में, वसखर लकुम, उसने मुसखर कर दिया, माफ़ी समावती, जो कुछ आसमानों में है, वह माफ़िल अर्ज़, और जो ज़मीनों में है, जमीन सब मिन हो, अपनी तरफ से, इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतिल्ली कौमी यतफ़क्करून, बेशक इसमें निशानियाँ उस कौम के लिए जो गौर व फिक्र करे। अल्लाह फरमाते हैं ताकि तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। इसी शुक्र गुजारी का नतीजा वो बंदगी है जिसका कुरान तकाजा करता है कि तुम ताकि इस्लाम पर चलो। शुक्र का मतलब क्या है? इस्लाम की तुम्हें शनास आ जाए, पहचान आ जाए, और ताकि तुम इस्लाम पर चलो। और इसमें बहुत सारी निशानियाँ हैं। अल्लाह फरमाते हैं उस कौम के लिए जो गौर व फिक्र करे, यानी इस बात की निशानियाँ कि ये सब चीज़ें हमारी खिदमत में लगी हुई हैं, तो इनमें से किसी चीज़ के बारे में ये तसव्वुर किस तरह किया जा सकता है कि वो माबूद है और वो उसकी परस्तिश होनी चाहिए। नीज़ इस बात की निशानियाँ कि अपने अंदर तज़ादात के बावजूद अगर ये ऐसी मुवाफ़क़त के साथ काम कर रही हैं तो ये ख्याल किस तरह किया जाए कि इनके अंदर कोई दूसरा इरादा कार फरमा हो सकता है। फिर इससे ये नतीजा भी निकल आता है कि ये हैरत अंगेज़ कारखाना हरगिज़ खामखा अल्लाह ताला ने नहीं बनाया। इसकी लाजमन एक गायत है, एक नतीजा है, एक मकसद है, एक ज़रूरत है, और यही हो सकती है कि एक दिन ऐसा आए जिसमें इसके तमाम तकाज़ों का जवाब दिया जाए जो इसके वजूद से ज़ाहिर होते हैं। आगे आयत नंबर 14 में अल्लाह फरमाते हैं कुल लिल्लज़ीना आमनू, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए उन लोगों से जो ईमान वाले हैं, यागफिरु लिल्लज़ीना, कि वो दरगुजर से काम लें उन लोगों के लिए, ला यरजुना अय्यामल्लाही, जो नहीं उम्मीद रखते अल्लाह के दिनों का अंदेशा, यानी ख्याल नहीं रखते, ले यजज़िया कौमन, ताकि अल्लाह बदला दे कौम, उस कौम को, बिमा कनु यक्सिबून, उनके किए का अल्लाह ताला बदला दे। अब ये क्या है? यानी अल्लाह फरमाते हैं कि वो अंदेशा रखें, ख्याल रखें, यानी उन दिनों का जब रसूल के मुकज़्ज़िबीन, जो रसूलों के झुटलाने वाले, उसके फ़ैसले जब सादिर होते हैं और वो दुनिया से मिटा दिए जाते हैं। ये दिन जिन कौमों पर आए उनकी सब की यानी कि मिसालें कुरान में जगह जगह बयान हुई हैं कि जब रसूल अच्छी तरह इत्माम हुज्जत कर लेते हैं तो जो झुटला देते हैं तो वो क्या होता है? फिर अल्लाह फरमाते हैं नूह, अब कश्ती बनाओ।
تو مومن کشتی میں بچ جاتے ہیں، باقی سارا علاقہ ڈوب جاتا ہے جو مکذبین کا ہوتا ہے۔ سامنے قریش کے لوگ ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی رسول کو جھٹلا رہے ہو تو تم پر بھی وہ عذاب آ جائے گا، جس طرح اللہ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر قفل یعنی پردے پڑ گئے ہیں، تالے لگ چکے ہیں جو یہ بات کو نہیں سمجھ رہے۔ اب آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں من عاملہ، جو بھی عمل کرے گا صالحا نیک، فلنفسہ ہی، تو اس کا اثر خود اس کی اپنی ذات پر ہی پڑے گا، یعنی ہر بندہ اپنے ہی نفع کا کام کر رہا ہے، کسی اور کو فائدہ ہو نہ ہو وہ بندہ خود فائدے میں ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برے کام کیے اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ یہ ہم سمجھتے ہیں، یعنی کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں دوسرے کو تکلیف دے رہا ہوں، دوسرے کا حق مار رہا ہوں، دوسرے کو میں غربت دے رہا ہوں یا قتل کر رہا ہوں، دراصل وہ اپنے آپ کو کر رہا ہوتا ہے، اپنے ساتھ ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کا اثر خود اس کی اپنی ذات پر ہی پڑتا ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر بڑے غم کا سایہ نہ جس بے اثر پر۔ آگے آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی کہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو حکمت، نبوت اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا تھا اور ہم نے انہیں فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر۔ یعنی یہ قریش کے لوگ کن لوگوں کے اوپر بھروسے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم نے یقیناً بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور پیغمبری عطا فرمائی تھی اور انہیں پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا تھا۔ پیغمبری کس طرح بنی اسرائیل کے بارے میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ بیان کر چکے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ارض فلسطین میں توحید کا مرکز یعنی بیت المقدس عطا کیا تھا، قائم کر کے دنیا کی قوموں پر اتمام حجت کے لیے منتخب کیا تھا۔ یعنی جو اب کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بعض باتوں کے ذریعے سے آزمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی ہر بات پہ انہوں نے سر تسلیم خام کر دیا۔ جب اللہ نے بیٹے کے ذبح کا خواب دکھایا تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر بھی نہیں ڈھونڈی، جا کے اپنے بیٹے کو انہوں نے ذبح کر ڈالا۔ پھر اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے اللہ نے فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، تمہارا یہ وعدہ جو تمہاری اولاد میں سے ظالم یعنی مشرک لوگ ہوں گے انہیں نہیں پہنچے گا، یعنی نبوت اور رسالت کا جو منصب ہوگا میں ایسے ظالموں کو نہیں دوں گا۔ پھر جی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت حضرت ابراہیم کی نسل میں مخصوص کر دی۔ اب 2000 سال تک ان کی ایک شاخ حضرت اسحاق علیہ السلام کی چلی، اب دوسری شاخ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ قیامت تک چلنے والی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یعنی اس کا لازمی نتیجہ اس سرزمین کی حکومت تھی اور حکومت کے لیے ضروری تھا کہ انہیں شریعت دی جائے۔ چنانچہ تورات کی صورت میں جو کتاب انہیں دی گئی وہ قرآن کی طرح پیغمبر کی سرگزشت انظار نہیں بلکہ اجتماعی زندگی کے لیے اس میں احکام اور قوانین کا وہ ایک مجموعہ تھی تورات۔ اس کے ساتھ ان کے اندر نبوت کا سلسلہ بھی جاری کر دیا گیا جو مسیح علیہ السلام ان کے آخری پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے، تک بغیر کسی انقطاع کے یعنی بغیر رکے جاری رہا۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ ان کی یہ حکومت ایک حکومت الہیہ کی حیثیت سے، الہیہ یعنی اللہ کی حکومت کی حیثیت سے دنیا والوں پر خدا کی گواہی دے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا منصب تھا جو بنی اسرائیل کی قوم کو دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے انہیں پاکیزہ رزق بھی دیا تھا۔ یہ اس نعمت اور رفاہیت کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس خوشحالی کی طرف اشارہ ہے جس کا آغاز ارض فلسطین پر ان کے قبضے سے ہوا، یعنی کہ ارض فلسطین اللہ تعالیٰ نے توحید کا مرکز بنا دیا اور اسے مخصوص کر دیا، اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ اپنے عروج پر پہنچ گئی یہ خوشحالی۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری بات کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے انہیں فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر، بنی اسرائیل کی قوم کو، یعنی وہ اسی انتخاب کا نتیجہ تھا۔ قرآن میں تصریح ہے کہ یہ انتخاب بالکل اسی طریقے سے اور اسی مشن کے لیے ہوا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے نبیوں کا انتخاب کرتے رہے۔ چنانچہ نبوت بھی اس کے بعد کم و بیش 2000 سال تک انہی کے اندر ہی رہی، یہاں تک کہ مسیح علیہ السلام کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ذریت یعنی حضرت ابراہیم ہی کی اولاد کی ایک دوسری شاخ یعنی بنو اسماعیل کو
کو اس منصب کے لیے منتخب کر لیا جو صدیوں پہلے اسی مقصد سے عرب کی وادی غیر ذی زرع میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک بیج بویا تھا۔ وہ بیج ایک تناور درخت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں قائم ہو چکا ہے، اور یہ تناور درخت اتنا ٹھنڈا ہے جس کی ٹھنڈک قیامت تک جاری رہے گی۔ خدا کی زمین اسی کے اولین معبد یعنی پہلا گھر جو تھا اس کے گرد اس کے متولیوں کی حیثیت سے آباد کیے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ آگے آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، یعنی ہم نے انہیں دی تھی شریعت کے واضح احکامات۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، بس نہیں اختلاف کیا اس میں اس کے بعد کہ ان کے پاس علم بھی آ چکا، بغیم بینہم، صرف آپس کی ضد کی وجہ سے۔ ان ربک یقضی بینہم، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ یہ وجہ فرمائی کہ ان کی بجائے نبوت اور رسالت بنی اسماعیل کو دینے کا فیصلہ کیوں کیا گیا۔ فرمایا کہ انہوں نے ضد، ہٹ دھرمی اور آپس کے اناد اور دشمنی کے باعث دین اور شریعت میں ایسے اختلافات پیدا کر دیے کہ ان کا فیصلہ اب قیامت ہی میں ہو سکتا ہے۔ ان کے علماء، ان کے اکابر اگرچہ اب بھی مشیخیت پناہی میں سے باز نہیں آتے، یعنی من گھڑت خود سے تحریف کرنا سے باز نہیں آتے، اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین و شریعت کے اصلی حاملین وہی ہیں، مگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ ان سے بالکل محروم ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معزول کر کے یہ منصب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دیا۔ اللہ نے فرمایا قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو بادشاہت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، تو جس سے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیادک الخیر، تیرے ہاتھ میں تو بھلائی ہی ہے، بھلائی ہے، یعنی ساری بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اگر معزول کرتا ہے تو قاعدے اور قانون کے مطابق، اگر اللہ منصب دیتا ہے تو قاعدے اور قانون کے مطابق، کیونکہ ہم کمرہ امتحان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک مشن دے کے آزما رہا ہے کہ کون کیسا عمل کرتا ہے۔ میرے سامنے روز ایک سوال رکھا جاتا ہے کہ اس سوال میں کس طرح پاس ہو سکتی ہوں۔ بالفرض اللہ کے قانون کے مطابق اگر میں نے وہ سوال اس میں صحیح نمبر حاصل کر لیے تو میں کامیاب، ورنہ اس سوال میں فیل ہوں گی۔ اس طرح اللہ منصب، عہدے، علم جو چیز بھی دیتا ہے تو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اب اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک منصب دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ہوم ورک دیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کی دھجیاں اڑا دیں۔ پھر اللہ نے انہیں معزول کر کے یہ منصب، یہ عہدہ بنو اسماعیل میں منتقل کر دیا۔ آگے آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ثم جعلناکم، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو علی شریعت من الامر، اسی احکامات اور اسی شریعت کے احکامات دیے، فتبع، بس آپ پیروی کریں اس کی، ولا تتبع، اور مت پیروی کریں، اہواء الذین، ان لوگوں کی خواہشات کی، لا یعلمون، جو کچھ بھی علم نہیں رکھتے۔ اس کے بعد اے پیغمبر اب ہم نے تم کو اپنے دین کی ایک واضح شریعت پر قائم کیا، سو تم اسی کی پیروی کرو اور ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، یعنی ان خواہشوں کے پیچھے جو دین اور شریعت میں بدعات کو جنم دیتی ہیں اور اسے کچھ سے کچھ بنا دیتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، ان میں یہود و نصارہ اور مشرکین سب شامل ہیں۔ استاذ امام امین احسن اسرائیلی لکھتے ہیں اس تاکید کی ضرورت اس وجہ سے نہیں پیدا ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ یہ اندیشہ تھا کہ آپ ان کی بدعات کی طرف مائل ہو جائیں گے، بلکہ لوگوں کو بدعات سے یہ بالواسطہ اظہار نفرت کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مخاطب کرنا پسند نہیں فرمایا، اس وجہ سے اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے ان بدعات سے احتراز کی تاکید فرما دی۔ یہ اسلوب کلام قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے، یعنی دھیا تیکواں نہواں کن کر۔ آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتے ہیں انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہرگز کچھ نہیں کام آ سکتے اللہ کے آگے کچھ بھی۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، بے شک جو ظالم ہیں، بعضهم اولیاء بعض، ظالم ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، واللہ ولی المتقین، اور اللہ تو پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جنت کنہیں ملے گی، پرہیزگاروں کو ہی ملے گی، اللہ بھی انہی کا دوست ہوگا۔ آگے نمبر 20 میں اللہ فرماتے ہیں
हाज़ा बसाइर लिन्नास से लोगों, ये बसीरत की रोशनियाँ हैं लोगों के लिए, यानी ये कुरान। हुदन व हुदन, इसमें हिदायत है, व रहमतुल्लिल कौमिन युक़िनून, इसमें रहमत है उस कौम के लिए जो यकीन रखती हो। ये कुरान लोगों के लिए बसीरत की आयतों की किताब है, और जो लोग यकीन लाएं उनके लिए दुनिया में भी हिदायत है और आगे के लिए रहमत है। यानी जो भी कुरान पर अमल करता है दुनिया में उसके लिए हिदायत है, और ये बैस रहमत आखिरत में बन जाएगा। मतलब ये है कि मजाक उड़ाने वाले मजाक उड़ाते रहें, लेकिन हकीकत यह है कि ये कुरान बसीरत ही बसीरत है, और इसका फ़ैज़ सूरज की तरह हर शख्स के लिए आम है अगर वो इससे रोशनी हासिल करने के लिए अपनी आँखें खोले। अल्लाह फरमाते हैं 21 में, अम हासिबल्लज़ीना नजतारहु सय्यिआती, क्या समझते हैं वो लोग जो बुरे काम करते हैं, बुराइयां करते हैं, अम नजालहुम, क्या हम इन्हें काट देंगे, कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह, आमनु, जो ईमान ले, वामिलु स्वालिहात, और नेक अमल करते रहे, सवा, बराबर हो जाएगी, महयाहुम, इनकी ज़िंदगी, व ममातुहुम, और इनकी मौत, सा मा यहकुमून, बहुत ही बुरे हैं जो ये फैसले करते हैं। इसलिए कि इसके बाद तो ये मानना पड़ेगा कि इस कायनात का खालिक महज एक खलंडरा और तमाशाई है, और हमारे अंदर अदल का जो शऊर उसने रखा है वो सिर्फ़ अजियत के लिए है, और वो इसका तमाशा देख रहा है। अगर ऐसा अल्लाह ताला ने सबका एक ही फ़ैसला कर दिया। व खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही ने पैदा किया आसमानों और ज़मीनों को, बिला के हक़ के साथ पैदा किया। वाले तुजज़ा, और इसलिए पैदा किया ताकि बदला दे, कुल्लो नफ्सिन, ताकि बदला पाए हर इंसान, बिमा का सबत, अपने किए का, वहुम ला युज़लमून, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी ये ना किसी का ज़ोर और असर काम आएगा, और ना इनके शुरका और शुफा जिन पर ये भरोसा किए बैठे हैं, बल्कि बिल्कुल बेलाग इंसाफ के साथ तमाम मामलात का फ़ैसला कर दिया जाएगा इंसाफ के साथ। और अगर जो जहन्नम में गए होंगे उन पर अल्लाह ने जुल्म नहीं किया होगा, क्योंकि वो खुद ही दुनिया से अपनी जानों पर जुल्म करके गए होंगे। इसी तरह जो जन्नत में गए होंगे उन पर भी अल्लाह ने ही ये इनाम और इकराम, यानी अल्लाह की रहमत तो होगी, लेकिन उनकी अपनी मेहनत भी साथ शामिल होगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।